بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ترجمہ سورہ بقرہ آیت 122 تا 129. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم متی فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب
ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اس میں اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور بیت اللہ کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں اس میں تفہیم القرآن میں اس میں بڑی تفصیلاً بات کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو منظر ہے وہ اس کو ایک تو را دیا، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے کہ جن کو پوری دنیا میں اللہ کی دعوت پھیلانے کا حکم دیا گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں اس وقت کی جو آباد دنیا تھی اس میں وہ خود انہوں نے گشت کیا، وہ انہوں نے وزٹ کیا، عراق ہے، مصر ہے، شام اور فلسطین ہے، عرب ہے، یہ سارے علاقوں میں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس وقت کے جو جہاں جہاں آبادی تھی تو اس میں اپنے خلفاء بنائے۔ ایک تو حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کا علاقہ جو ہے یہاں پر بنایا، شام اور فلسطین کے علاقے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ٹھہرایا جو ان کے بیٹے تھے، لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، اور عرب کا جو علاقہ ہے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں خلیفہ بنایا۔ اور اب یہ ہے کہ پھر آگے ان کی اولاد میں سے دو شاہیں بن جاتی ہیں، ایک تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا اسرائیل تھا، تو ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل، اور اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء ان میں سے آئے۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں ٹھہرے، یہاں ان کی اولاد میں سے پھر جو ذکر یہی ملتا ہے کہ پہلے اور آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو شروع میں اب جو امامت کا منصب ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اس میں بنی اسرائیل کو دی گئی اور ان کو دنیا کی امامت کی ذمہ داری دی گئی۔ یہ اسی کا ذکر ہے، یا بنی اسرائیل یاد کرو کہ نعمتی اللتی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ ہم نے تمہیں امام بنایا تھا، امتوں کا امام بنایا تھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ تو یہ ان کو بنی اسرائیل کو یہ فضیلت ملی کہ وہ خود بھی حق کے راستے پر چلیں اور حق کے راستے پر چل کے لوگوں کو دکھائیں اور دوسروں کو بھی حق کے راستے کی دعوت دیں، جس کو شہادت حق کہا گیا۔ تو وہ پہلے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی کہ وہ اپنی زبان سے بھی اور اپنے قول سے بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے وہ اظہار کریں اور دکھائیں بھی اور لوگوں کو دعوت بھی دیں۔ تو یہ جو شاخ تھی بنی اسرائیل کی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز بنایا، اور یہی بیت المقدس ہی کی طرف لوگ نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ یہ عبادت کا مرکز جو ہے وہ ان کے جب تک یہ بنی اسرائیل کے پاس امامت رہی تو یہی دعوت اللہ کا مرکز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں اسی کی طرف، صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ کہا گیا کہ یہ جو پچھلی جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی، یہ کئی رکوعوں سے چل رہی ہیں، تو اس میں بنی اسرائیل کو امامت سے جو معزول کرنے کی وجوہات اس کے اندر بیان کی گئیں کہ یہ تمہارا طرز عمل تو یہ ہے، یہ تم نے آج تک کرتے رہے ہو، تو تم نے اس کی ناقدری کی ہے اور خود بھی دوسروں کو کیا حق پر چلاتے، خود بھی اس راہ سے تم پھر گئے ہو۔ تو تھوڑے سے لوگوں کے سوا پوری امت میں اب کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو پچھلا جو جتنی آیات آئیں اس کے اندر جگہ جگہ میں نظر آتا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں
وہ جو پچھلے ہفتے کی جو آیات تھیں ان کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل بار بار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں ہم نہیں جانا ہے اور جہنم میں ہم نے نہیں جانا، اگر رہے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے رہیں گے، باقی جنت میں جو ہے وہ ہم نہیں جانا ہے، اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ وہ بیان کرتے تھے، اور جو ان کے ذہن میں بات تھی کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو یعنی نسل کی بنیاد پر وہ اپنے لیے وجہ فضیلت جو ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ تو ان آیات کے اندر یہ بات بھی کی گئی کہ جو امامت ہے یہ کوئی ان کے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ امامت تو اسی کو ملے گی جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا۔ تو تم تو اس راستے سے ہٹ گئے، اس لیے تب اب تمہیں ہم امامت سے معزول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ اعلان ہوا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کو امامت دی جاتی ہے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ اور ان کی وجہ عناد بھی یہی تھی کہ اب یہ جو نبوت ہے وہ بنی اسرائیل سے کیوں بنی اسماعیل کی طرف آ گئی ہے۔ تو یہ بھی ان کو وضاحت کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر جو بھی چلے گا امامت اسی کو ملے گی۔ تو اب یہ جو امامت کا جو پھر آخر میں یہ بات کی گئی کہ جو امامت میں تغیر کا جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب وہ بیت المقدس سے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھیں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل نے جو اپنا مرکز بنایا تھا وہ بیت المقدس تھا، تو پہلے سارے اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور جو خانہ کعبہ ہے اس کی نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا گیا تھا۔ تو یہ جو خانہ کعبہ کی جو تبدیلی ہے قبلہ کی، یہ بھی در حقیقت امامت میں تغیر کا اعلان تھا کہ اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف امامت منتقل ہو گئی ہے۔ تو یہ پہلی جو آیت ہے اس کے اندر یہی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ جو میں نے تمہیں نعمت دی تھی یہ کتنی بڑی نعمت تھی، اور اس کا تذکرہ بار بار اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، امتوں کا امام بنایا تھا تمہیں، اور لیکن تم نے اس کا حق ادا نہ کیا، تو اس لیے اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، بنی اسرائیل میں سے ہو، تو اس لیے تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، کچھ دوسرے کی نسل میں سے ہونا یہ آپ کو کام نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں تو تم کسی مصیبت میں پڑتے ہو تو کوئی پیسے دے دلا کر بھی بعض اوقات جو ہے وہ تمہاری نجات ہو جاتی ہے، بیمار ہوتے ہو تو اس میں تم ٹھیک ہو جاتے ہو، یا اور کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس میں قیدی بن جاتے ہو تو کچھ فدیہ دے دیتے ہو۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، ہاں نہ تو کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش جو ہے وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی ایک جو ان کا ذہن میں عقیدہ تھا کہ ہم جو ہے یہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، جو انبیاء ہیں، تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم چھوٹ جائیں گے۔ اور یہ بیماری اس وقت مسلمانوں کے اندر جو موجودہ جو امت مسلمہ ہے، اس وقت وہ امت مسلمہ تھی اس کے اندر بھی تھی، اور یہ اب جو موجودہ امت مسلمہ ہے اس کے اندر بھی یہ بیماری آ گئی ہے، اور اس وجہ سے وہ عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی بزرگ کی کسی اس کی جو ہے وہ مریدی اگر اختیار کر لیتے ہیں، یا اس کے مزار بچانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر دے گا اور ہم چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ اگر یہ عقیدہ انسان کے اندر ہو جائے، آخرت کا عقیدہ جو ہے اس میں راسخ کیا گیا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور مجرموں کو کوئی مدد نہیں پہنچ سکے گی۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ اس کی لوگوں کو عمل کی طرف بات متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کے جو مصائب ہیں وہ ان سے اس کو قیاس نہ کرو، وہاں کوئی کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، کوئی فدیہ نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں ہوگی، تو صرف اور صرف اپنے عمل کام آئیں گے۔ تو اس لیے عمل کی طرف توجہ دو اور اس کی تیاری کرو۔ اور اب پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا ہے، اور اس میں وہی بنی اسرائیل کو ہی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو امامت ہے وہ کس وجہ سے تم جو ہے وہ اس وقت
ظاہر یہ کر رہے ہو کہ ہم دنیا کے امام ہیں، ہم قائد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہم پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، تو اس کا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اور اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے اس سے وضاحت کی جا رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس پر پورے اتر گئے. اور جب وہ ساری کلمات سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ اس کی مختلف تشریحات کی گئیں. کلمہ کی جمع ہے، اس سے مراد یہی کہ اللہ کے احکامات مختلف جو ان پر آزمائشیں آئی ہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ جتنی بھی آزمائشیں کوئی ہو سکتی تھیں دنیا میں، جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو. یعنی پہلے اپنے والد کو چھوڑا، اپنے اس قبیلے کو چھوڑا جہاں پر ان کی بڑی عزت تھی، وہاں پر وہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے محترم سمجھے جاتے تھے، ان کے والد، ان کا خاندان، اس کو انہوں نے چھوڑا، اس میں عیش و آرام کو چھوڑا انہوں نے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے علاقے کو چھوڑا، پھر حکم ہوا کہ وہاں سے پھر نکل کے پھر شام جا کے بس کے، پھر آخرکار وہاں پر کچھ تھوڑا سا ٹھہرے ہی تھے کہ وہاں سے ان کو حکم ہوا کہ اب جا کے آپ مکہ کی طرف چلے جائیں. ان کے جو بیٹے تھے اسماعیل، ان کو ساتھ لے کر. پھر وہاں بھی یہ ہے کہ ٹھہرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ ان کو چھوڑ کے پھر نکل جانے کا حکم تھا. تو وہاں سے پھر وہ روانہ ہو گئے، اور جو ان کی بیوی تھیں ان کو اور اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے، اور ان کے پاس کھجوریں اور کچھ پانی چھوڑ کے، تو پھر جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ پھر پوچھتی ہیں ان سے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کر جہاں پر کوئی نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے، بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ ایسا شام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر براق پر جو ہے وہ روانہ ہوئے مکہ کی طرف. تو راستے میں جو بھی کوئی شہر آتا تھا یا سرسبز جگہ آتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے تھے کہ یہاں ٹھہرنا ہے، تو جبرائیل ان کو کہتے تھے کہ نہیں، آگے جانا ہے، آگے ہماری منزل ہے. اور پھر جب یہ مکہ کا مقام آ گیا تو یہاں صرف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں یا ببول کے درخت تھے، تو یہاں حکم ہوا کہ یہاں ٹھہرنا ہے. تو یہاں وہ آگے ٹھہر گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو حکم ہوا کہ آپ نے یہاں سے ان کو چھوڑ کے جانا ہے. تو حضرت حاجہ جب ان سے پوچھتی ہیں بار بار کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، تو پھر آخرکار وہ خود ہی سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، اور پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو وہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو پھر وہ حضرت حاجرہ بھی کہتی ہیں کہ اچھا پھر تو جس اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو وہ وہاں سے پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے شام چلے جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ واپس آتے ہیں کبھی. تو مطلب ہے یہ قربانی ہو گئی. پھر اس کے بعد جو بیٹے کی جو ہے پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو پھر ان کی خواب کے اندر ذبح کرنے کا حکم ملا، وہ بھی اس آزمائش میں بھی پورا اترے. تو یہ ساری جو ہیں وہ آزمائشیں اس کے اندر وہ پوری ہوتے ہیں. تو پر کلمات سے مراد یہاں پر یہ ہے اللہ کے احکام آتے ہیں. نمرود والی آزمائش بھی تھی. ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. میں نے وہی بات کی گئی کہ دنیا میں، اس میں سید مودودی یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو. اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی خاطر نہ جیلا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. اب اس میں ایک یہ بھی بحث آئی کہ آزمائش کا کیا مطلب ہے. ظاہر آزمائش تو وہ کرتا ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو. تو یہ اس لیے مفسرین نے کہا کہ یہ جو اس کے ساتھ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کا جو معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ رب کا مطلب ہوتا ہے کسی جو ہستی جو کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجۂ کمال تک پہنچاتی ہے. تو اصل میں اس کا یہ پتہ ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کچھ قابلیت اللہ کو معلوم نہیں تھی اور معلوم کرنی تھی، یا کوئی جرم بھی نہیں تھا جس کی پاداش میں ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، بلکہ اصل میں یہ تھا کہ یہ ان شان ربوبیت کا تقاضا تھا کہ امتحان کے نتیجے میں ان کے اندر آہستہ آہستہ وہ قابلیت پیدا ہو جو دنیا کے امام بنانے کے لیے ضروری تھی. تو یہ اصل جو ہے وہ مقصد تھا.
بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ کلمات سے مراد پورا دین آتا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو دین جو ہے اس کا خلاصہ سورۃ التوبہ کی جو آیت نمبر 112 میں 10 صفات بیان ہوئی ہیں انسان کی، ایک مومن کی، سورۃ المومنون میں 1 سے 11 تک 10 صفات، اور سورۃ الاحزاب میں کی آیت نمبر 35 میں 10 صفات. تو در حقیقت یہ 10 صفات ہیں جو کسی مومن کے اندر ہونی چاہیے. تو ان سب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور وہ ان سب وہ ساری خصوصیات انہوں نے اپنے اندر یہ واضح کیا کہ میرے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں. تو جب وہ آزمائش پر پورا اترے تو پھر فرمایا گیا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں دنیا کا لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. تو اس میں بھی پھر یہ یہود کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے یہ بات واضح کی گئی کہ امامت جو ہے وہ ویسے ہی نہیں مل جاتی، بلکہ جب اللہ کے جو امتحان ہیں ان میں جو کامیاب ہوتا ہے، پورا اترتا ہے اور اللہ کا فرما برداری میں اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، تو اس کو پھر امامت ملتی ہے. جبکہ تمہارے اندر یہ جو پچھلے جتنی بھی آیات تھیں ان کے اندر یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کی کسی آزمائش میں بنی اسرائیل پورا نہ اتر سکے، ان کی اکثریت جو ہے وہ پورا نہ اتر سکی. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پھر کہا گیا کہ تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو پھر انہوں نے اپنی فرمایا کہ کیا یہ میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا آگے؟ تو اس میں بات پھر واضح ہو گئی کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو عہد ہے، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں. مطلب ہے جو ان کی اولاد میں سے جو لوگ اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلیں گے وہ امامت کے مستحق قرار پائیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو پچھلی جتنی بھی آیتیں ہیں ان میں یہ بات واضح ہو گئی کہ بنی اسرائیل نے وہ اللہ کے اس امتحان پر پورا نہیں اتر سکے اور وہ ظلم کرنے والوں میں سے تھے. تو یہ ان کو بھی بات واضح کی جا رہی ہے کہ تم جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ اپنے جو ہے وہ نسبت جوڑتے ہو، تو یہ بات اللہ نے اس وقت ہی واضح کر دی کہ امامت اور پیشوائی کا مرتبہ تبھی ملتا ہے جب اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو. ظالم اور فاسق کو امامت نہیں دی جا سکتی. تو یہ ہے جو تم دعویٰ کر رہے ہو، تم چونکہ اس پر پورا نہیں اتر سکے اس لیے تمہیں امامت نہیں مل سکتی. اس میں پھر یہ بھی ہے کہ حضرت یہ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں معرف القرآن میں کہ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ امامت جو ہے وہ باغی یا نافرمان کو جب نہیں مل سکتی ظالم کو، تو ہمیں بھی اپنا نمائندہ یا امیر جو ہے جب ہم بنائیں تو اس میں کسی ایسے شخص کو نہ بنائیں کہ جو اللہ کا باغی اور یا نافرمان ہو. کیونکہ یہ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو جو ہے امامت دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ ہے کہ اس بات میں خیال کرنا چاہیے کہ اپنے جو لیڈر ہے وہ ایسے ہی افراد کو منتخب کریں. اور پھر آگے اگلی آیت کے اندر کہ بیت اللہ کے حوالے سے بات ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. تو جب ہم نے بیت اللہ کو، اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا. مصابہ کا جو لفظ ہے اس کو مختلف معنی ہے. ایک تو ثواب کی جگہ، پھر یہ ہے کہ مرکز و مرجع جس کی طرف لوگ رخ کریں، جس کے ساتھ لوگ وابستہ ہوں. اور ایک یہ بھی اس کا مطلب بنتا ہے بار بار لوٹ آنے کی جگہ. یہ بھی اس کا ہے کہ جو اب ظاہر ہے کہ بیت اللہ کا جو ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو بار بار اس کی طرف آنے کا اس کا جی چاہتا ہے. اور دوسری بات کہ اس کو مصابہ بھی بنایا اور امن کی جگہ بھی بنایا، یعنی اس میں اس کو حرم قرار دے دیا گیا، اور کہ وہاں پر کسی دشمن کا کوئی خوف جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ کچھ مہینے جو ہے وہ بھی حرام مہینے مقرر کر دیے گئے کہ اس میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی اس کے اندر ہے کہ جو اس کے نزدیک رہنے والے لوگ ہیں، جو اس کے متولی ہیں، جو حاجیوں کی خدمت کرنے والے، ان کے لیے بھی امن جو ہے وہ ان کے لیے امن کو انشور کیا گیا. یہ پہلے جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر یہ بات واضح ہے. یعنی یہ امن کی علامت بن گیا، نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ باہر بھی جب اس سے
جو وابستہ لوگ باہر بھی کہیں جاتے تھے کہ ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف بدامنی کی کیفیت تھی، تو قریش جب کسی جگہ جاتے تھے تو ان کی قافلے کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، ان کو احترام دیتے تھے، وقار دیتے تھے، اور حتیٰ کہ اس علاقے کے لوگ، وہاں کے لوگ جو ہیں، جس علاقے میں یہ لوگ جاتے تھے تو وہ خود ان کی حفاظت کرتے تھے. تو اسی جو ہے وہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش میں فرمایا بھی کہ الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کی رب کی عبادت کرو. تو یہ بات واضح کی گئی کہ اس کعبہ کو مصابہ بھی بنایا، بار بار لوٹ آنے کی جگہ بنایا، لوگوں کے رجوع کرنے کی جگہ بنایا، اور اس کو امن کا مقام بھی بنایا. اور پھر آگے حکم دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. تو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے تھے، اور اس پر ان کی قدموں کے نشان بھی بن گئے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک سیلاب آیا تھا، اس میں یہ بہہ گیا تھا، پھر انہوں نے اس کو وہاں پر فکس کیا، اس کے ارد گرد دیوار بنا دی. پھر اب جو ہے یہ شاہ فیصل کے دور میں اس کو ایک شیشے کے اس میں آئرے کے اس کی شیشے کی دیواریں لگا دی گئی ہیں. تو اس کو اب مصلی کے لفظ سے پھر یہ بھی ہے کہ اس گھر کے جو مقصد ہے وہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ نماز ادا کریں، لوگ اللہ کی بندگی جو ہے، اللہ کی بندگی کا یہ مرکز بن جائے. اور پھر آگے یہ ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے یہ عہد لیا کہ وہ تاکید کی کہ وہ اس گھر کو پاک رکھیں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو پاک رکھنے میں یہ بات آئی کہ پاک رکھنے سے مراد اس کو ظاہری نجاستوں سے بھی پاک کرنا، اور عقائد کی جو ہے وہ گندگیاں ہیں ان سے بھی پاک رکھنا ہے، کہ اس گھر میں صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی ہو اور کسی کی بندگی نہ ہو. تو یہ اس میں جو مشرکین مکہ ہے ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس گھر کو، اگرچہ وہ بھی اپنا جو رشتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے، کہ مشرکین مکہ جو ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن انہوں نے تو اس کو پاک نہ رکھا بلکہ اس کو بتوں کی گندگی کے اندر مبتلا کر دیا، اور باقی گندگیاں بھی اس کے اندر تھیں. تو یہ کہا گیا کہ یہ جو گھر ہے تو یہ تو اصل میں ان کو کہا گیا تھا کہ اس گھر کو پاک رکھیں. آیدنا کا جو لفظ ہوتا ہے جب الہ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کسی پر صرف وعدہ کرنا نہیں ہوتا، عہد کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی ذمہ داری ڈالنا اور اس کو کسی شرط کا پابند کرنا ہوتا ہے. یہ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی کو کسی ذمہ داری، تو ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اس گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. تو طواف کے بارے میں کہا گیا کہ 3 چیزیں ہیں. طواف ہے کہ یہ نماز کی وہ قسم ہے کہ جو صرف خانہ کعبہ کے پاس ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ باقی کسی جگہ نہیں ہو سکتی. اور اس کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ محبت الہی کی جو جذبات اس نماز میں ابھرتے ہیں بس اسی کے ساتھ مخصوص ہیں. یعنی یہ نماز کی ایک قسم ہے، یہ جو باقی ہم نماز رکوع اور سجود کے ساتھ کرتے ہیں، تو طواف بھی در حقیقت ایک نماز کی صورت ہے. اور یہ واضح کرتی ہے کہ جس طرح شمع کے گرد پروانہ جو ہے وہ گردش کرتا ہے، اس طرح یہ اس کا یہ زندگی کے اندر مرکزیت پیدا کرتا ہے طواف. کہ جب آدمی خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر اللہ کی مرضی کی مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جتنی بھی عبادات ہیں در حقیقت وہ باقی زندگی پر اثرات چھوڑتی ہیں. تو یہ جس طرح نماز میں رکوع اور سجود ہے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دستبردار ہو گئے ہیں، ہم اپنے جو پیشانی جو سب سے ہمارا قیمتی حصہ ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہم نے وہ جھکا دیا ہے اس کو.
تو اسی طرح طواف جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری زندگی کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ کی مرضی ہونی چاہیے. جب ہم حج سے واپس بھی آ جائیں یا حج سے پہلے بھی، یا جب تک وہاں پہنچنے کی خواہش رکھتے ہوں، پہنچ نہ سکتے ہوں، تو ہماری زندگی کا مرکز یہی ہونا چاہیے. کوئی اور ذات یا کوئی اور ہستی یا اپنا نفس وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اعتکاف کا حق والحاکفین، یہ اس کا جو لفظی مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر چیز سے کٹ کر اپنے رب کی یاد کے لیے گوشہ نشین ہو جائے. یعنی جب انسان حقیقت میں جب حج پر جاتا ہے تو وہ سب چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ کی یاد میں وہ مشغول ہوتا ہے. تو اس لیے سارے جو حج کرنے والے افراد ہیں، جو عمرہ کرنے والے افراد، وہ در حقیقت معتکف ہوتے ہیں. تو ان کے لیے پاک رکھنا، اور رکوع و سجود سے مراد نماز ہے. یہ اسی طرح کی آیت سورۃ الحج کے اندر بھی آئی ہے، یہ آیت نمبر 26. اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. یہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے. تو یہ سارا جو ہے وہ اس بیت اللہ کے حوالے سے یہ بات واضح کی گئی کہ بیت اللہ جو ہے وہ آگے پھر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر جانے لگے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میں جو اپنے بچے کو یہاں پر ایک غیر آباد علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اب ان کے لیے یہ کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا. ایک تو انہوں نے دعا یہ کی کہ یہ بے آباد جگہ ہے، ویران جگہ ہے، تو یہ شہر بن جائے، بلدن شہر بن جائے. دوسری بات یہ کہ پھر شہر بھی امن والا ہو، بلدن آمنا. اور تیسری بات کہ اس کے اندر رزق بھی ہو. بظاہر اس کے اندر کوئی رزق کی صورت نظر نہیں آتی تھی، کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور ببول کے درخت تھے، اور جو زمین ہے وہ بنجر تھی، اس کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس میں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہوں میری اولاد میں سے، تو ان کے لیے یہ شہر بن جائے، امن کا شہر بن جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل آئیں. اس میں ثمر کا بعض مفسرین نے کہا کہ ثمر کا لفظ صرف پھلوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ساری اجناس اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس کے رہنے والوں کو پھر یہ ہے کہ ان کی خوراک کا مسئلہ بھی ان کے لیے نہ ہو کوئی بھی. بہرحال اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ پچھلی آیت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کے ذمے کچھ ذمہ داری ڈالی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی کے ذمے اور اسماعیل علیہ السلام کے، کہ اس گھر کو پاک کو صاف رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ تھا کہ یہ ضروری تھا کہ کوئی سکونت والی زندگی ہو، کیونکہ ویسے تو یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر زندگی پرسکون نہیں تھی، کیونکہ جو عام لوگ تھے، جو زراعت تو تھی نہیں، تو وہ جانوروں کو پالتے تھے اور وہ جگہ جگہ پھرتے رہتے تھے مختلف جگہوں پر، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، وہ گھاس والی جگہ کی تلاش میں، پانی والی جگہ کی تلاش میں. تو بدویانہ زندگی تھی. تو اگر اسماعیل علیہ السلام یہ اسی طرح کی زندگی ظاہر ہے وہ ان کو شروع میں بسر کرنا پڑی، تو یہ اس طرح کی زندگی پھر جو ہے وہ کہا کہ زندگی پرسکون اور برقرار نہ تھی، جو بیت اللہ کی تولیت کے فرائض اور اس مشن کی تکمیل کے لیے ضروری تھی، جبکہ ان کا وہاں پر رہنا ضروری تھا. تو اس لیے بھی یہ دعا کی گئی کہ ان کو ایک سکون والی زندگی مل جائے، تاکہ وہ جو ان کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ کر سکیں. تو یہ بات کی گئی کہ امن اور رزق، یہ اس وقت کے یہی بڑے مسئلے تھے، اور بعد میں بھی یہی مسئلے بنے. اور جیسے کہ یہ ہم نے سورۃ القریش میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ اللہ جی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو یہ دو ہی بڑے مسئلے جو تھے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار تذکرہ کیا. تو اب ابراہیم علیہ السلام اس میں دعا کرتے ہوئے خود ہی ایک قید لگا دیتے ہیں کہ یہ امن والا شہر ہو اور اس میں رزق بھی ملے صرف ان لوگوں کو کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. اس میں مفسرین نے کہا کہ دیکھیں پچھلی جو آیت تھی جس میں انہوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا وضاحت کی تھی کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں ملے گا.
تو یعنی اللہ نے ولایت کی کہ صرف اور صرف امامت جو ہے وہ ظالموں کو نہیں بلکہ فرما برداروں کو ملے گی. تو اب اللہ تعالیٰ کا ذرا سا اشارہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام اتنے زیادہ اللہ کے فرما بردار تھے کہ اگلی دعا کے اندر خود ہی قید لگا دی کہ یہ امن کا شہر بنے اور رزق ملے اس میں سے ان کو کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ومن کفرا، جو کفر کرے گا اس کو بھی میں متاع تو دوں گا. حیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی متاع ساری کی ساری قلیل ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جو زندگی جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر آگ کے عذاب کی طرف اس کو لوٹاؤں گا، وہ برا ٹھکانا ہے. تو یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ جو امامت ہے یہ تو صرف صالحین کو ملے گی، کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور اس کی دنیا اور چیز ہے. امامت صالحہ صرف مومنین اور صالحین کو ملے گی، مگر رزق کی دنیا مومن اور کافر سب کو دیا جائے گا. اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر رزق کسی کو فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور چیز ہے اور اس کی مشیت اور چیز ہے. یہ بات بھی اس کے اندر واضح ہوگی. اسی طرح کی دعا جو ہے وہ تقریباً ملتی جلتی وہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کے اندر بھی ہے. اس میں بھی انہی الفاظ سے ملتے جلتی جو ہے دعا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک وادی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں نے اپنی اولاد کو میں سے کچھ حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک ایسی زمین میں بسایا ہے جو یہ سورۃ ابراہیم ہے. سورۃ نمبر یاد نہیں آ رہی. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے. اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں. ربنا تو اس آیت میں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ غیر ذی زرع علاقہ تھا، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب زراعت نہیں ہوتی تو پھر انسان جو ہے وہ گھومتا ہے پھرتا ہے، مختلف جگہوں پر اپنی رزق کی تلاش کے لیے جاتا ہے. تو ان کو یہ اس لحاظ سے ان کو جو ہے وہ رزق عطا کر تاکہ یہ سکون کے ساتھ اللہ کی گھر کی خدمت کرتے رہیں. تو اس ان آیت کے اندر یہی بات آ گئی بیت المحرم. دوسری بات اس آیت کے اندر جو ابھی ہم نے سورۃ ابراہیم کی آیت سنی ہے کہ مقصد اس سارے کام کا کیا ہے کہ لیقیم الصلاۃ، کہ تاکہ وہ نماز پڑھیں. یعنی یہ جو اور پھر آخر میں فرمایا گیا لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں. تو اس میں ایک مفسر کی طرف سے آیا کہ معرف القرآن میں ہے میرے خیال میں کہ یعنی میں نے ان کے لیے جو سکون کی زندگی یعنی سیٹلڈ لائف کا طالب ہوں، تو اس لیے نہیں کہ ان کے لیے سامان عیش کی فراوانی چاہتا ہوں، بلکہ صرف اس لیے طالب ہوں کہ وہ اپنے مشن کے لیے یکسو ہو کر زیادہ سے زیادہ تیرے شکر گزاری کا حق ادا کریں. یعنی بنیادی مقصد یہ ہے اس سارے کا، اس ساری دعا کا، کہ تاکہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوں
نماز یہاں پر قائم ہو اور اس کے لیے یہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو یہ جو ہے وہ یہ بنیادی مقصد ہے. آگے چلیں یا یہاں پر پھر باقی آیات بعد میں کر لیں. جیسے کتنا رہ گیا وہ گھر کی دیواریں اٹھا رہے دعا جو مانگ رہے ہیں آگے بس اس کے بعد. ہاں اس کا پھر اس کی بھی تشریح ہوگی. ختم اس کر طرح. ترجمہ جی تشریح پھر اگلی دفعہ کر لیں گے. اچھا ترجمہ تو ہو بھی گیا کہ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما. وہ سب کی سننے اور سب کو جاننے والا ہے. اور 128 نمبر ہے کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا. ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھانا جو انہیں تیری آیات سنائے, ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے, ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. ان تینوں کی پھر تشریح ہے اگلی میں انشاءاللہ کریں.